بلوچستان کی معیشت اور معاشی کیفیت کو دیکھا جائے تو آپ کو دو بلوچستان نظر آتے ہیں. میں تھوڑی سی جلدی اس میں آرڈر چاہیے، اگر جو دوست سننا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر باہر بھیج دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ جب تک ہاؤس میں آرڈر نہیں ہوگا میرے خیال میں ایک تو ہاؤس کی اپنی اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی. سی ایم صاحب میرے خیال میں اور آپ کا توجہ چاہیے، بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں. باقی اگر آپس میں باتیں نہیں کریں اور کائنڈلی جناب اسپیکر آپس میں باتیں کے لیے باہر چیمبر بنے ہوئے خالی نماز مغرب کے لیے اٹھ کے جانا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی یا تو وہ ماحول ایسا بنا ہے نماز کے بعد کہ پھر موجود ہوں ہم سنیں، تاکہ کم از کم کوئی سنجیدگی سے کوئی بحث. یہ بہت ہی اہم. نماز ختم ہوگی. ٹھیک، شکریہ جناب اسپیکر. جب بلوچستان کی معدنی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے ہم نے یہ بحث و مباحثے کا آغاز کیا، اس میں آپ کو بلوچستان کی معیشت اور معاشی کیفیت کو اگر دیکھیں آپ کو دو بلوچستان نظر آئیں گے. ایک وہ بلوچستان ہے جو بھوک، پیاس، افلاس، تعلیم سے محروم، جہالت، پسماندگی، حادثات میں جلتے ہوئے انسان، کوئلہ کے کانوں میں مرتے ہوئے انسان، دستے ہوئے انسان اور وہاں پر لقمہ اجل ہوتے ہوئے مزدور آپ کو نظر آئیں گے. اور ایک وہ بلوچستان ہے جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ جی میرا تعلق بلوچستان سے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے، تو لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک سی آتی ہے. وہ سونے کی چمک، چاندی کی چمک، تانبے کی چمک، گیس کی چمک، کرومائٹ کی چمک، گرینائٹ کی چمک اور بلوچستان کے اربوں ڈالر پر مشتمل بلوچستان کے وسیع و عریض جغرافی اور اس کی قدرتی اور معدنی دولت کی جو ہے وہ چمک ہے وہ نظر آتی ہے. بلوچستان کی دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہے جناب اسپیکر، میرے خیال آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے. چیمبر ہیں، اگر وہ صاحبان باہر چاہ کے چیمبر میں بات کر لیں تو زیادہ. جی تقریباً اسی طرح. تو یہ جو دو کیفیت ہے بلوچستان میں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. دنیا میں اس وقت جناب والا میرے پاس ایک تفصیل ہے، دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر آلو پیاز بھی نہیں ہوتا، گو کہ ملک صاحب کی مہربانی انہوں نے بلوچستان کے انگور سیب سارے قدرتی وسائل میں ہی شامل کر لیا بلوچستان کے، جہاں پہ 7 مہینے قدرت کی طرف سے سبزہ بھی نہیں اگتا. آج اگر ان ملکوں کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں، ان کے فورن ایکسچینج ریزروز، یعنی ان کے پاس جو دولت ہے اس کا آپ سن کے حیران ہوں گے. نہ ان کے پاس بلوچستان جیسا خوبصورت جغرافیہ ہے، نہ بلوچستان جیسی طویل ساحل ہے، نہ بلوچستان جیسے سونے اور چاندی کے کان ہیں، نہ بلوچستان کے چمکتے دمکتے کوئلہ کے کان ہیں، نہ بلوچستان میں لیڈ ہے، نہ زنک ہے. اس طرح کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف جناب والا اچھی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ویژن ہے. سیاستدان دو کام کرتے ہیں معاشروں میں. سیاستدان آلو پیاز ٹماٹر نہیں اگاتے. سیاستدان یا پولیٹیکل لیڈرشپ کسی ملک کی، کسی صوبے کی، وہ جناب والا دکانداری نہیں کرتی، کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے. سیاستدان دو کاشت کرتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ایک کاشت ہوتی ہے خوشحالی کی اور دوسری کاشت ہوتی ہے غربت کی. اگر کسی قوم کو بدقسمت قیادت ملے اور وہ اس قوم کی دولت، اس قوم کی حیثیت، اس کی جغرافیے اور اس کے تمام معاملات سے لا علم ہو تو جناب والا ایسی لیڈرشپ اپنے قوموں کے لیے جہالت، غربت، بھوک اور افلاس کاشت کرتے ہیں. آج بلوچستان میں بھوک، افلاس اور غربت کا کاشت ہوا ہے. ہر دروازے پہ کچکچائیں. اتنی مال و دولت کے باوجود بلوچستان میں آپ کو ایک چمکتا دمکتا چہرہ نظر نہیں آتا. ایک خوشحال ماں، ایک خوشحال باپ، ایک خوشحال نوجوان آپ کو نظر نہیں آتا. اور ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنے قوموں کے لیے خوشحالی کاشت کرتے ہیں، اچھا مستقبل کاشت کرتے ہیں، اچھا ویژن اور فکر دے کے ایک اچھی دنیا ان کے لیے بناتے ہیں. اور یہ جو ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں تائیوان، جاپان، سنگاپور، ناروے، بلوچستان سے چھوٹے ممالک ہیں، بلوچستان سے کم آبادی پر مشتمل ممالک ہیں. آج جناب والا ان کی اگر دولت دیکھی جائے تو 70-80 ممالک کو بھی اگر یکجا کیا جائے، پاکستان جتنی آبادی والے، ان کی دولت کے برابر بھی نہیں آتا. اب ہوا کیا ہے؟ بلوچستان کی قدرتی دولت کے باوجود میرے پاس کچھ رپورٹس پڑے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں.
اگر ان کا کبھی جائزہ لیا جائے، یہ رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کا گروتھ آف دا پروونشل اکانومیز. بلوچستان کی جو پروونشل اکانومی ہے، جام صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کل پرسوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بلوچستان 25 سال سے یا 15 سال سے جو ہے وہ غلط قیادت کی وجہ سے جو ہے اس نیچ پہ پہنچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو تاریخ میں ماں سوائے 2 قائدین کے، جس میں سردار عطا اللہ مینگل اور نواب اکبر خان بگٹی کے، کوئی ویژنری لیڈرشپ ملا نہیں ہے. اگر بلوچستان کو غیرت مند فکر مند قیادت ملتی، آج بلوچستان اس نیچ پہ نہیں ہوتا. 21ویں صدی میں جناب والا میں آپ کو کیا گناؤں کہ جس صوبے میں 4.5 بلین ٹن 4.5 ارب ٹن سونے چاندی اور تانبی کا صرف ایک ریکو دیکھو، وہاں پر جناب والا اس صوبے میں ابھی بھی مائیں بہنیں اور بچے راشن کے لیے لائنوں میں کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو. ایک ایسے صوبے میں جہاں جناب والا 412 ملین ٹن سونا اور چاندی گزشتہ 12 سال میں صندوق سے نکالا گیا ہو، وہاں پر لوگ ابھی بھی پی جی ایم اے کے 6-7 ٹرکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو 2 کلو چنے اور 2 کلو چاول کے ان کے گھر پر پہنچائے. ایک ایسا صوبہ جناب والا جہاں پر 262 ملین ٹن کوئلہ ہو اور گزشتہ 50 سال سے نکل رہا ہو، وہاں پر جناب والا ہر تیسرے دن سیفٹی میجرز نہ ہونے کی وجہ سے غریب مزدور جو ہے ان کالے کانوں میں جو ہے دس کر ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک ایسا صوبہ جہاں پر جناب والا 273 ملین ٹن آئرن موجود ہو، وہاں پر جناب والا 25 لاکھ بچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں. یہ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو ایک دور اندیش، سنجیدہ، قابل فہم قیادت تبھی سے بھی نہیں ہوا جو کبھی یہ سمجھتا ہو کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے بلوچستان کو لینڈ لاک صوبہ نہیں بنایا ہے. ہمارے پاس ساحل ہے، بلوچستان کو سونا ہے، بلوچستان کے پاس چاندی ہے، بلوچستان کے پاس تانبا ہے. اب اگر ویژن کی کمی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے لوگ اس میں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایک کتاب ہے، کبھی موقع ملے ضرور پڑھنا، وائی نیشنز فیل، کیوں قومیں ناکام ہوتی ہیں، کیوں قومیں غربت کا شکار ہوتی ہیں. اس میں یہ جو کافی ایک وہ جو ہمارے ہاں اسلام آباد والے بھی کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بیانیہ ہے کہ جی سردار، نواب، موسم، جغرافیہ، قبائلی رواج، رسم و رواج کی وجہ سے قومیں پسماندہ ہوتی ہیں. انہوں نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس تمام پہلوؤں کو بحث کیا ہے کہ گزشتہ 100-150 سالوں میں کچھ قومیں چاند پہ پہنچ گئیں اور کچھ قوموں کے پاس ابھی تک زمین پر رینگنے کے لیے آلات بھی میسر نہیں ہیں. تو اس نے ان تمام چیزوں کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب والا 2 چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، انسٹیٹیوشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز، یعنی ادارے اور اچھے ادارے. بلوچستان میں آج 82% کثیر الجہتی غربت کی وجہ، بلوچستان میں 25 لاکھ بچوں کی بے تعلیمی کی وجہ، بلوچستان میں 18 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کی وجہ، 62% لوگوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ جناب والا یہی ہے کہ بلوچستان کو یہ 5 کلومیٹر ریڈیس، جناب اسپیکر صاحب 5 کلومیٹر ریڈیس، یعنی یہ مربع کلومیٹر، 5 کلومیٹر مربع کلومیٹر پر جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہے، سیاسی اشرافیہ کی شکل میں، ہماری شکل میں، ہم سے پہلے والوں کی صورت میں، یہاں کی انتظامی اشرافیہ کی شکل میں، بیوروکریسی کی شکل میں، اور یہاں کی عسکری اشرافیہ کی شکل میں، جو 5 کلومیٹر ریڈیس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آج بلوچستان کی غربت کی وجہ وہی ہے. ان کی غلط سوچ، غلط پالیسیاں، بلوچستان میں الیکشن، انتخابات، حکومت سازی سب کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں یہ ڈیبیٹ کیا ہم نے. 2010 میں جب 18